ٹاپ سٹوری پر آتے ہیں صدیق جان، یہی جو بات اب ہو رہی ہے ہر طرف جس کی بات مزمل میں کی کہ یہ تو واضح ہے کہ حکم نہیں ماننا، اب اس کے بعد کیا جائے گا؟ یا تو نااہلی کا سامنا ہے اور اس کے لیے بھی تیار ہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں پھر نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مریم صاحبہ کوئی بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ نواز شریف بھی تو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو کوئی بات نہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، یسرا رضا گیلانی بھی ہو گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حد تک چلے جائیں۔ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے چچا کو بھی نااہل کر دیں، اور چچا کو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی نااہل ہو جائیں تاکہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے علاوہ شریف خاندان کے پاس کوئی اور آپشن نہ بچے۔ وہ اس لیے شاید اپنے چچا کو تھوڑا سا کہہ رہی ہیں کہ چچا بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ لڑ جائیں، یہ لڑنے کا وقت ہے، ڈٹ جانے کا وقت ہے۔ تو لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اکتوبر میں سپٹمبر میں قاضی فیصل صاحب آئیں گے تو ان کی نااہلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، نواز شریف کے سارے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو اس وقت جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوگا تو ان تمام کی نااہلیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی اچھی روایت نہ تو ہوگی، نہ میرے خیال اتنا آسان ہوگا قاضی فیصل صاحب کے لیے۔ پھر اس طرح سے تو پھر ایسے تو پھر کچھ لوگ اور پھر قاضی فیصل صاحب پہ چڑھ دوڑیں گے، پھر ان کی سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں قاضی فیصل صاحب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں، اور قاضی فیصل صاحب کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے وہ آ کے اور ساری یہ نااہلیاں ختم کر دیں گے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے، یہ ایک ریاست ہے جہاں پر آئین ہے، قانون ہے، اس کو یہ اپنی سیاست کے لیے ریاست کو قربان کر رہے ہیں، ملک کو یہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہیں یہ تو داد دینی چاہیے چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب کو کہ جس طرح سے وہ تحمل سے کام لے رہے ہیں، ورنہ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا یہ ویو ہے کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں، جو یہ واضح طور پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے آج بڑا فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ جو 4-3 والی بات تھی اس کو پیراگراف نمبر 9 میں ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے جو معاملہ ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، تو سارا لکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انتہائی احترام کے ساتھ اقلیتی فاضل ججز کی طرف سے جس پوزیشن کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے اور نہ ہی قابل عمل ہے، یعنی وہ جو منصور علی شاہ صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں 5 ججز کورٹ روم میں آئے، 5 ججز نے سماعت کی، 5 ججز نے بیٹھ کے فیصلہ سنایا، اور میں تو کئی پروگرامز میں یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ جب 5 ججز آ کر بیٹھے تھے ایک لمحے کے لیے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب ہم تو 7 ججز ہیں، ہم 5 کیسے آ گئے؟ کیونکہ منیب اختر صاحب نے ایک بات کی اور بڑی زبردست بات کی۔ منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی کیس، اس کیس کو چھوڑ دیں، کوئی بھی کیس 5 ججز سن رہے ہیں، ایک جج بیمار ہو جاتا ہے، 4 کورٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک جج بیمار ہو گیا وہ نہیں آ سکتے، پہلی بات ہے کہ وہ چیمبر سے آئیں گے ہی نہیں، وہ آئیں گے ہی نہیں کورٹ میں بیٹھنے کے لیے۔ اگر وہ آ بھی جائیں گے تو کوئی بھی وکیل کھڑا ہو کر کہہ دے گا سر آپ تو سماعت ہی نہیں کر سکتے، آپ کا 5واں جج نہیں ہے ساتھ، آج وہ نہیں ہے تو آپ سماعت نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بینچ 7 رکھی تھا اور 5